اسلامی حکومت کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے عراق و سیریا کے مقامات مقدسات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت اور ان کی کامیابی کے لیے، اور خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین آزاداران دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے، فلسطین مظلومین کی کمک اور امداد کے لیے اور ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد۔ عجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف۔ چلیے دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے، اس کو بلائیے جو دنیا میں عدل و داد بھرے گا، اور یہ دنیا جو ظلم و ستم کی آماجگاہ ہو گئی ہے اور اس کا سنبھالنا انسان کے بس کے باعث کی بات نہیں ہے، وہی نمائندہ الہی آئے اور ہمیں وہ توفیق ہو کہ اس حکومت کا ساتھ دے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد آل محمد وعجل۔ پھر یہ قرآن دعا ہمیں ہدف اور حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فَيَسُبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ آل محمد وعجل فرج۔ تنقید از دین
کرٹیکل انالیسس آف ریلیجن کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ 5ویں کڑی ہے، چوتھی محرم ہے۔ عزیزان گرامی، گفتگو ہماری کل یہاں تک پہنچی تھی، دین اگر ضرورت ہے تو دین اسلام کیوں ہے، اور اسلام ہے تو اسلام کی پہلی چیز وحی ہے۔ یہ آیا وحی ہم اس کو سمجھ سکیں گے یا نہیں سمجھ سکیں گے، اس پر گفتگو کل ہو رہی تھی، وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ میں کل کی کڑی سے ملاؤں، اس آیت پر ذرا پھر غور کریں، اور سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ ہم لوگ قرآن کے احکامات پر پوری طرح سے سرنڈر جب تک نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہماری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے۔ آج ہمیں سوال کرنا ہے اپنے آپ سے کہ قرآن کی آیت کا کتنا اثر ہم پر ہوتا ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ کلام پروردگار ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، فرسٹ سورس آف نالج۔ جتنے بھی مسلمان گروپس ہیں اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن از دی الٹیمیٹ سورس آف نالج، اور قرآن نے اگر کسی چیز کو بتا دیا ہے پھر ہمارے پاس سوال کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن حکم جب خدا دے دیتا ہے اس پر عمل کرنا ہم سب کا فریضہ ہو جاتا ہے۔ کیا حکم ہے اس آیت میں؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ بہت ہی خوبصورت ہے قرآن، بہت جتنا پڑھتے چلے جائیے لذت اور انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ورلڈ ویو وسیع ہوتی چلی جائے گی، اور دلوں سے تعصب نکل جائے گا، عصبیت نکل جائے گی، انسان ریلیکس فیل کرے گا۔ اس لیے کہ ٹینشن اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بارڈرز کو لگا دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، یہ بارڈرز کو توڑ دیتا ہے قرآن۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں ان کو برا مت بولو، یعنی تمہارا عقیدہ اللہ پر ہے، مسلمان ہو، لیکن بہت سی میجورٹی وہ ہے جو مسلمان نہیں ہیں، اللہ کو دعوت دیتے نہیں ہیں، دے آر ناٹ مسلمس۔ تو میجورٹی اگر 7 بلین پاپولیشن ہے، ان میں سے 1.8 اگر مسلم ہیں تو تقریباً 3.2 بلکہ 5.2 ملین جو ہے بلین جو ہیں غیر مسلمس ہیں، تو میجورٹی غیر مسلمس کی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اپروچ جو ہونا چاہیے کنفرنٹریشنل اپروچ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا اپروچ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن کو بناؤ، بلکہ دشمن کو سازگار کرو۔ کیسے کرو؟ کہ تم کبھی کسی کو برا مت بولو۔ کھلا حکم ہے، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی کھلی ہوئی آیت ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس کے بعد نیچرل جو ری ایکشن ہے، اگر تم نے کیا، اف یو ڈو اٹ، کیا ہوگا اس کا نتیجے میں؟ فَيَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ فَيَسُبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسروں کو برا کہہ رہے ہو، وہ پلٹ کر تمہارے اللہ کو برا کہیں گے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، نیچرل ری ایکشن ہے، دے ول گوئنگ ٹو ڈو اٹ، ریٹیلیشن میں ہونے والا ہے۔ اور کیوں ہونے والا ہے؟ دشمنی، تمہاری ری ایکشن کی وجہ سے ان کا ری ایکشن ہے۔ عدوان، دوسرا بغیر علم، ان کو علم نہیں ہے اللہ کی ذات کون سی بنا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر تمہاری گفتگو جو ہونی ہے وہ نالج کی سطح ہونے والا ہے، علم کی سطح پہ گفتگو ہونی ہے، تمہارے ایموشنل اٹیچمنٹ سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کذالک زینا لکل امۃ عملہم۔ ہر ایک کو اپنا مذہب پسند آتا ہے، ہر ایک کو اپنا دین پسند، اس لیے کہ بچپنے سے وہیں گیا ہے، وہیں رہا ہے، اس کی زندگی ویسے ہی ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو وہی پسند ہے۔ مندر میں رہنے والا مندر، سنگاگ کو جانے والا سنگاگ، چرچ میں جانے والا چرچ، اس کو وہی کنفرٹیبل ہے، اس لیے ہے کہ وہیں پہ پلا ہے وہ، تو اس کو کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ زینا کہہ کر کے خدا نے ہمارے ذہنوں کو جوڑ دیا ہے، اٹ از دی ریالٹی، اس کو تم سمجھو۔ اس کے بعد اللہ نے ساری انسانیت کے لیے میسیج دیا ہے، الی ربہم مرجعہم، سب کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، فینبہم بما کانوا یعملون۔ بہت ہی خطرناک ہے یہ جملہ، یہ کہ عمل بہت اہم ہے، جو بھی عمل کرو گے اس عمل کو تم ساتھ ساتھ لے جاؤ گے، دنیا میں بھی اس کے نتائج دیکھو گے اور آخرت میں بھی اس کے نتائج دیکھو گے۔ یہ آیت ہے، ذرا سما اس آیت کے ذیل میں کچھ آیتیں اور بھی پڑھوں گا جو ہمیں اور واضح تر ہو جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جن کے ہاتھ میں بینر آف توحید تھا، جنہوں نے یہ کہہ دیا تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں ٹرن ہو چکا ہوں اس کی طرف، وہی ہے اوریجنیٹر آف دی یونیورس۔ فاطر السماوات کے معنی اوریجنیٹر آف دی یونیورس، پیدا کرنے والا، خالق کرنے والا، بدا وہی ہے بدیع السماوات والارض۔ وہ ابراہیم، ان کے زمانے میں 3 طرح کی ورشپ ہے، بہت اچھی طرح سے سنیں آپ، اور اس کے بعد کمپیریزن بھی سنیں، اس کے بعد ہم پھر نتیجہ نکالنے کے بعد کل کی کڑی سے ملائیں گے، پھر آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ اگر ہیں تو سب لوگ صلوات پڑھیں۔ وعجل فرج۔ 3 طرح کی پرستش ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کے زمانے میں۔ یہ بھی نوجوانوں کے لیے ہوم ورک ہے، آج دنیا میں کس طرح کی پرستش ہے۔ اس زمانے میں 3 طرح کی پرستش تھی، آج 3 لاکھ طرح کی پرستش۔ امپاسبل ہے کہ انسان کاؤنٹ بھی کر سکے کہ کتنے آئیڈیالوجیز ہیں دنیا میں۔ پرستش پہلی بتوں کی پرستش تھی، آئیڈل ورشپر تھے۔ نمبر 2 پلانٹ ورشپرز تھے، اجرام سماوی کو، چاند کو، ستاروں کو، سورج کو خدا مانتے تھے۔ تیسرے جو ہے انسان کو خدا مانتے تھے، نمرود کو بھی خدا مانتے تھے۔ یہ 3 طرح کی آئیڈیالوجی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے کنفرنٹ کیا ہے ان آئیڈیالوجیز سے۔ اب بہت سے نوجوان کے ذہنوں میں آ سکتا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے مذہب کو برا نہ کہو، پھر حضرت ابراہیم کی جو مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ بہت جینین کوسچن ہے، بہت ہی سیریس کوسچن ہے۔ اس کا جواب کیسے دیں؟ قرآن ہی سے ہم جواب دیں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ سب اور دعوت 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ سب کے معنی برا بھلا کہنا، برا بھلا کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اسلام اجازت دیتا نہیں ہے، اور اسی لیے آیت اللہ سستانی نے کھلا فتویٰ دیا، برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہی نہیں ہیں، ہمارے روح و جان ہیں۔ دوسرا رہبر نے کہا ہے کسی بھی مسلم امہ کے رہنما جو ان کے عقیدے میں ہیں ان کو برا آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ممبر پہ کر رہا ہے تو اس کے معنی کہ باقاعدہ قرآن اور احکام دین کے خلاف کر رہا ہے۔ جس طرح سے سنی اسلام میں سلفیت وہابیت آ کر کے برباد کی، اسی طرح سے شیعہ اسلام میں نصیریت اور اخباریت آ کر کے برباد کر رہی ہے۔ You have to be very careful کہ یہ کون سی ٹول ہیں، یہ کون ہے ان کے پیچھے۔ We need to work a lot، بہت زیادہ کام کرنا اس سلسلے میں۔ یہ حقیقت ہے، ہمارے صفوں میں ہیں اور ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہاں نتیجے پہنچ گئے۔ ابھی ہندوستان سے میں نام بھی لینا نہیں چاہتا، ایک شہر سے میرے پاس ایک امام بارگاہ کے سامنے کی تصویر آئی جس میں روز قدیر علی جل جلالہ، استغفر اللہ رب العالمین، جل جلالہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے پاس۔ یہ شیعہ عقیدے کا جز نہیں ہے، اس لیے کہ مولا علی نے سجدہ کر کے بتایا وہ اور ہے، میں اور ہوں، میں معبود کو مانتا ہوں، میں چونکہ اس نے احکامات جو دیے ہیں اس پہ عمل کیا ہوں، اللہ نے مجھے یہ اثر دیا ہے کہ مردے کو زندہ کروں، سورج کو پلٹا دوں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ برا کہنا، دعوت دینا، 2 چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو ذرا سا ڈفرینشیٹ کیجئے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ اٹیک کر رہے ہیں، غلط ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں۔ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت دینے کا طریقہ بتوں کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے فَجَعَلَهُ جُزَازًا، بتوں کو حضرت ابراہیم نے کیا کر دیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہاں پر قرآن ایک لفظ دیتا ہے، کیوں کیا حضرت ابراہیم؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تاکہ وہ لوگ ٹٹولیں اپنے آپ کو، سمجھیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ لِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ نہ تم کو کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا،
لیکن یہی ہدایت کا سلسلہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا۔ محمد وعجل۔ جب آپ کے پاس یہ سلسلہ آیا تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تبلیغ کی؟ میرے ساتھ رہیے آپ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ناظرین بہت حساس ہوتے ہیں، ٹف چوائس ہے، ایک ذرا سا ڈسٹربنس ہو جائے تو قیامت ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ڈونٹ لوز می، مجھے آپ کھوئیے نہیں، میرے ساتھ رہیے اچھی طرح سے۔ سرکار رسالت مآب کی زندگی کو قرآن یہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارا آئیڈیل ہے یہ، اس کو دیکھو، اس کو دیکھ کر کے عمل کرو۔ ہم سے عموماً بعض لوگ اٹیکن پوچھتے ہیں کہ ابو طالب اگر مسلمان تھے، مومن تھے، تو ان کے زمانے میں خانہ کعبہ ان کے ہاتھ میں تھا، بت کیوں تھے؟ مجھے پھر وہ کانفرنٹیشن ایشو بنا کر کے اٹیک نہیں کرنا، جواب دینا، لاجیکل جواب دینا۔ وہ کس طرح سے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ٹھیک ہے 40 سال تک نہیں کیا، اس وقت تک بت تھے۔ اب جب اعلان ہو گیا بت کا، یعنی آپ نے اعلان کر دیا اپنی رسالت کا، اب تو بتوں کو توڑ دیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ اب ہیں میرے ساتھ، دیکھیے بہت اچھی طرح سے۔ مکے میں کتنے سال رہے ہیں رسول اللہ اعلان کے بعد؟ 13 سال رہے۔ مدینے میں کتنے سال؟ 10 سال رہے۔ کتنے سال نبوت کی سال ہیں؟ 23 ایئرس، سیدھی ہے بات ہے۔ 13 سال مکے میں رہے اعلان نبوت کے بعد، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ سرکار نے بتوں کو توڑا۔ بت تھے موجود مکے میں، یا رسول اللہ توڑ دیجئے، نہیں توڑا رسول اللہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں ذرا سا نوجوانوں کو، چونکہ یہ مجلسیں ہندوستان میں بھی سنی جا رہی ہیں، ورلڈ وائڈ سنی جاتی ہیں، اسی لیے ذرا سا وائڈر گفتگو کروں گا میں۔ آج ہندوستان میں رہتے ہیں، حتی پاکستان میں بھی بعض مندر ہیں، ہندو رہتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی انسانی بھائی ہیں ہمارے۔ اگر کسی کی ہمت ہے تو آج جائیں ہندوستان کے کسی مندر میں، ذرا سی گستاخی کریں، قیامت ہو جائے گی جی، خون بہہ جائے گا انسانوں کا، فساد ہوگا ایسا کہ پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گی۔ تو مولا رسول اللہ کی سیرت اب یاد ہوگی کہ رسول اللہ نے بتوں کو توڑا نہیں ہے۔ تو ابراہیم کی سچویشن الگ ہے، رسول اللہ کی سچویشن کے بعد چونکہ ایٹرنیٹی ہے، آپ کی سیرت ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ اب ایک سیرت کو بتا رہے ہیں، تم بتوں کو ہاتھ مت لگاؤ، نہیں لگایا۔ کیا کی؟ تربیت کی، توحید کی، ذہن انسانی کو تربیت کے، توحید کیا ہے، ذات پروردگار کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، جیسی تربیت ہوئی وہ مسلمان ہونے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر جب سرکار مدینے میں آئے، کفار قریش مکے والوں آ کر کے حملہ کیے، آپ جانتے ہیں about 86 وارز ہوئے، اور پھر پلٹ کر کے سرکار آنا چاہتے تھے مکے میں، نہیں آ سکے، صلح حدیبیہ ہوا 7ویں ہجری میں، آخر میں 9ویں ہجری کے اوائل میں مکے میں داخل ہوئے سرکار۔ اب بتوں کو توڑے کون؟ خود مکے والے توڑے، کس کے ساتھ لے کر کے؟ ان کے ساتھ لے کر۔ تو معلوم ہے پہلے فکری بت توڑ دیجئے تو خود بت ٹوٹ جائیں گے۔ اب فکری بت خطرناک ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، دس از مائی انڈرسٹینڈنگ، یہ جو ہے خطرناک ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ جو کیا زنجیریں ہیں، what it is، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ہم نے ان کے گردنوں میں زنجیریں ڈال دی ہیں، کہاں تک؟ ٹھوڈیوں تک۔ میں ساؤتھ انڈیا سے ہوں، ساؤتھ انڈیا میں شادی جب ہوتی ہے تو دولہا کو سزا دیتے ہیں، اتنے پھول کے ہار ڈالتے ہیں کہ 2-3 دن تک گردن میں درد ہوتا ہے۔ اب پھول کا ہار پڑ رہا ہے 1 2 3، چونکہ فطرت کہہ رہی ہے کہ سر مت جھکاؤ، وزن کہہ رہا ہے سر جھکاؤ، اب وہ اکڑ جاتا ہے، یہاں تک پھول آئے، یہاں تک پھول آنے کے بعد نہ نیچے والے ساموانے نظر آتے ہیں، نہ پیچھے والے، نہ رائٹ والے
یہ پھول کے ہار میں یہ عالم ہے تو اگر زنجیروں تو کیا عالم ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے زنجیریں ڈالی ہیں. کون سے زنجیریں آئے ہیں؟ نوجوانوں کبھی مت بولو یہ میں سمجھتا ہوں. اٹس ناٹ اے رائٹ تھنگ. ہم کیا ہیں؟ چپدی کا شوروا. ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں. کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرو میں سمجھتا ہوں. اور اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، یہ کہو صحیح ہے. میں کہنا جو ہے فکر ہے. یہ فکر جیسے کہ آپ نے ڈال دیا یہاں تک زنجیریں، اب اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نہ سامنے والا نظر آتا، نہ پیچھے والا، نہ رائٹ میں نہ لیفٹ. اب اس کے بعد آپ کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آئیڈیالوجی آپ نے بنا لی ہے. سرکار نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے، ریولوشن لایا ہے، وہ یہ ہے کہ فکری تبدیلی لائی ہے. یعنی معاشرے میں سب سے پہلے جو زنجیریں تھیں ان کو توڑ ڈالا ہے. وہ زنجیریں کیا ہیں؟ بات میں بات ہے، یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں. پھر ایک آیت دیتا ہوں میں تاکہ پھر حدیث کی چکر نہ رہے، لوگ جو ہیں یہ نہ بولیں یہ اتھینٹک نہ. اکثر بات پڑھیں محمد والے محمد نبیوں کے مشن کو قرآن نے کئی مقامات پہ پیش کیا ہے کہ واٹ آر دیئر مشن، کیا کام تھا ان کا، کیوں اللہ نے ان کو بھیجا. اس آیت میں اگر میری میموری ساتھ دے رہی ہے، سورہ اعراف 7واں سورہ ہے، اس کا 159 آیت ہے یا 157 ہے، آس پاس میں کوئی بات نہیں، مگر قرآن کی آیت ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. سرکار کے نام کو یہ لوگ سن چکے تھے، لکھا جا چکا ہے تورات میں، انجیل میں، یہ ایسا نبی آنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ امر بالمعروف کرنے والا ہے، نہی عن المنکر کرنے والا ہے، enjoining what is right, forbidding what is bad. اس کے بعد ہے یہ بہت ہی اہم، ممبر پہ جانے والے مجھ جیسے حقیر فقیر کا رسالت کا کام کرنے والے، یہ ممبر رسول ہے، ان کی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ ہے. وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. سب سے بڑا چیلنج ہمارا جو ہے آپ کے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے کہ آپ کے مشکلات کا حل پیش کریں. تو اس کے معنی کہ ہم اتنے وائڈر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ہماری اتنی وسیع نظر ہونا چاہیے کہ آج کراچی میں، دنیا میں کتنے پرابلم ہیں، آپ کے اکنامیکل پرابلمس کیا ہیں، آپ کے سوشل پرابلمس کیا ہیں، آپ کے فیملی کے پرابلمس کیا ہیں، یہ دنیا بھر کے پرابلم کو میں سمجھوں. رسول اللہ کا کام کیا تھا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور وہ زنجیروں کو نکال دے جو گردنوں پہ ان کے موجود ہیں. تو نبیوں کا کام کیا ہے؟ زنجیروں کو نکالا. کون سی زنجیریں؟ یہ تھاٹ اور تھنکنگ کی زنجیریں ہیں، فکر کی زنجیریں ہیں جو انسان ڈال لیتا ہے. اس کو نکال کر کے آزاد بننا ہے. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعجل مولا فرماتے ہیں لا تکن عبد غیرک، ڈونٹ بی سلیو آف ادرس، دوسرے کے غلام مت رہو. قد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا. دیکھیے بہت اچھی طرح سے. اور کربلا کا بھی درس لے کے جائیے. مصائب کے جملے نہیں ہیں، مگر ہم کو درس لینا ہے کربلا سے. کئی درسوں میں سے ایک درس لینا ہے. کیا تھا مولا امام حسین کا آخری جملہ؟ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میں. کیا جملہ تھا؟ واٹ واز دا لاسٹ اسٹیٹمنٹ آف امام حسین؟ آخری جملہ کیا تھا؟ عجیب و غریب جملہ ہے. ان لم یکن دینا لکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، if you don't have religion, don't have it, no need to worry. لا تخافون معادکم، اگر تم آخرت سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. دیکھیے بہت اچھی چیز مولا دو فرماتے ہیں، یہ جو تم نے کیا ہے دیندار نہیں کر سکتا، آخرت کا ڈرنے والا یہ کبھی نہیں کر سکتا. جو بروٹالٹی تم نے کی ہے، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے نہیں رکھو، اگر تمہارے پاس ریلیجن نہیں ہے نہ رکھو، اور تم قیامت کا ڈر نہیں رکھتے تو نہ رکھو. اس کے بعد مولا کا جملہ یہ ہے، یہ بیوٹیفل جملہ ہے، اس کو ساری دنیا کو بتائیے، بینرز لگائیے. کونو احرارا لدنیاکم، کم از کم اس دنیا کے لیے تو آزاد رہیے.
مولا امام حسین یہ فرما رہے ٹھیک آپ ریلیجن مت رکھو مگر ورلڈ کم از کم تم فری مین تو رہو. اگر فری مین ہو تو کیا یہ فلسطین پہ ظلم صحیح ہے؟ کیا یمن پہ بمباری صحیح ہے جس کے پاس نہتے کچھ بھی نہیں صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ 5 ملین ریفیوجیز مسلمان کے 5 ملین ریفیوجیز ود ان 20 ایئرز بنا دیے گئے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کونو احرارا لدنیاکم. اب یہ کہہ رہا ہے کینیڈا کہہ رہا ہے کہ ہم 1 لاکھ کو لیں گے, جرمن کہہ رہے ہیں ہم 6 لاکھ کو لیں گے, وہ کہہ رہے ہیں 2 لاکھ کو لیں گے, ہم خوش ہو رہے ہیں. اب پہلے ہی کوئی سوال نہیں کر رہا ہے ان کو دربدر کرنے والا کون ہے؟ ہو از دی کلپریٹ؟ کس نے کیا ان کو دربار؟ مولا یہاں پر پورے وائڈر دنیا کی طرف بات کر رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں امام حسین یہ فرما رہے ہیں میرا جملہ یہ کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو نہ رکھو, مذہب نہ رکھو, قیامت سے نہ ڈرو, کم از کم دنیا کے لیے تم آزاد تو رہو. اگر آزاد ہو تو یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ مولا نہیں, یہ پوری تاریخ کو ایک جملے میں سمویا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبیوں کا کام کیا تھا؟ نبیوں کا کام یہ تھا کہ پریشانیوں کو, مصیبتوں کا حل پیش کرے, اکنامک مصیبتوں کا حل پیش کرے, اور جو انسان کے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں اس کا حل پیش کرے, سماجی پریشانیوں کا حل پیش کرے. اٹس اے ویری بگ چیلنج. کس کے ہاتھ میں؟ رسول اللہ کے ہاتھ میں. وہ چیلنج آج ممبر بھی یہی ذمہ داری رکھتا ہے. یہاں سامنے جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے گردن پہ ذمہ داری ہے. میں الفاظ سے کھیل کر کے آپ کو واہ واہ کروا کے چلے جانا نہیں ہے. یہاں میری ذمہ داری کہ آپ کے مشکلات کو کیا سمجھوں, کم از کم ایک رمق علاج تو بتا کر کے جاؤں. اگر نہیں جاؤں گا تو میرے گردن پہ ذمہ داری ہے کہ روز قیامت پوچھا جائے گا تو بیٹھا تھا 10 دن تک کے لیے مجلسیں پڑھتا رہا, تو نے حل دین کا کیا پیش کیا؟ عزیزان گرامی, آج انسانیوں کا سب سے بڑا مشکل نفرتوں کی دیواریں ہیں. ان نفرتوں کی دیواریں جب تک نہیں پاٹیں گے اس وقت سماج اچھا ہونے والا نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ذرا آپ کو فضیلت کی طرف لاؤں تاکہ آپ کے پر جیسے اہل بیت کی تعریف, مولا کائنات کا فضائل جب ایسے بیان ہوتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گلاب پر شبنم پڑ گئی ہو, نکھر جاتا ہے نا بھی انشاءاللہ. چونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. مولانا رومی, آپ جانتے ہیں مولانا روم وہ بہت بڑا اسکالر تھا, اور اس نے اشعار میں جو کہا ہے, بہت سے انگلش کے ٹرانسلیشن ہوئے ہیں بہت سے اشعار ان کے. ہی واز اے مسٹیکل پرسنالٹی, عارف انسان تھا, اور جو کچھ علامہ اقبال نے دیا ہے وہ سب مولانا روم سے لیا ہوا ہے. فارسی کا علامہ اقبال نے ایکسٹریکٹ کیا ہے بہت کچھ, بلکہ ان کا استاد کہہ سکتے ہیں. اور علامہ اقبال کون ہے؟ علامہ اقبال وہ ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے میری فیٹ بری ہے, میری تقدیر بری ہے, میری قسمت بری ہے. اللہ کہہ رہا نا قسمت تیرے ہاتھوں میں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مولانا روم نے مولا کے 2 معنی, مولانا کے 24 معنی ہیں, میں نہیں بیان کرنے والا, صرف 2 معنی مولانا روم نے جو چنا ہے. معتق, معتق آزاد کرنے والا, آزاد شدہ. اگر کوئی زندان میں ہو خدا نخواستہ, اس کو باہر کون نکال سکتا ہے؟ نکالنے والا خود باہر ہو. قیدی دوسرے قیدی کو چھڑا نہیں سکتا. معتق کے معنی آزاد کرنے والا, معتق آزاد شدہ. تو مولا کے معنی آزاد شدہ ہے جو دوسرے کو آزاد کرتا ہے. انہوں نے قصہ سنایا. قصہ کیا سنایا؟ ہیپوتھیسز ہیں, یہ کوئی ہو سکتا ہے قصہ نہ ہو, مگر قصہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیس چلا, اور کورٹ روم میں جس کا کیس تھا ایک خوبصورت عورت تھی. جج کی نیت اس عورت کے سلسلے میں بری ہو گئی, اور عورت نے بھانپ لیا کہ
میرے کیس میں ذرا سا مشکل ہے جیتنا. سمجھ گئی کہ یہ شخص جو ہے اتنی عورت ہوشیار بھی ہونا چاہیے. مرد خطرناک ہے، خونخوار ہے. جی جب کیس ختم ہوا تو جج نے کہا عورت سے کہ اسٹے ہیئر، اسٹے بیک. عورت سمجھ گئی او مائی گاڈ اب آ گیا ٹائم. اب کا بچنے کا راستہ کیا ہے؟ سامنے ایک بڑا سا صندوق تھا. عورت نے کہا کہ تم اس کے اندر جاؤ، میں بھی آتی ہوں. جج صاحب اندر گئے، اس نے بند کر کے لاک کیا. حمال سے کہا اٹھاؤ اس کو، چلو بادشاہ کے پاس. اب جج جو ہے راستے میں گڑ گڑا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے پلیز پلیز میری بھلت ہو جائے گی، میری عزت چلی جائے گی، میرا ارے بھائی سب کچھ ختم ہو جائے گا، مجھے کسی طرح سے نکالو یار. وہ حمال اٹھانے والے اس صندوق کو بیچارے کے گڑ گڑانے پہ رونے پہ رحم آ جاتا ہے. تو وزیر کو بلاتے ہیں جس کے پاس چابی ہے. تو چابی سے وزیر کھولتا ہے. اس کے بعد اپنا گریز کرتے ہوئے اشعار کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ گریز یہ ہے. کہتے ہیں مولانا روم کہ مولا وہی ہے جو آزاد کرے. کون ہے مولا؟ کیا کیا وہ وزیر آ کر کے کھولا، کس کو آزاد کیا؟ جو صندوق میں تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سب صندوقوں میں ہیں. اچھی طرح سے سمجھیے، یا پرائڈ کے صندوق میں، یا خاندان کے، یا پاندان کے، یا اس کے نہ جانے کیا کیا ہمارے پاس ہم نے بنایا ہے ککون، اس صندوق میں ہے. اب وہ کون آزاد کرائے گا جو اس صندوق میں نہ ہو، خود آزاد ہو اور ہم کو نکالے ہمارے پریشانیوں سے. گفت ہر کے رامن ہستم مولا و دوس ابن ام من مولا اوس. اس نے یہ کہا جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. کیست مولا ان کے آزادت کنت. کون ہے مولا؟ وہی ہے جو تجھے آزاد کر دے. بندے رقیت سے پایت در کند، تیری غلامی کے زنجیروں کو توڑ دے. علی آزاد تھا، علی نے آزاد کر دیا. صلوات پڑھیں. تو حضرت ابراہیم نے جو اپروچ پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. کیا تھا؟ کانشیس کو ٹٹولو، بت کو توڑا اور ان کو پکڑ کے لا کر کے مندر کے بہت بڑے پجاری کے سامنے پیش کر دیا گیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے نہیں کیا بھائی. I didn't do nothing man. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کون کہ یہ بڑے نے کیا. وہ سر جھکا دیے کہ کوئی بات کرتا بڑے کیا. حملہ کیا حضرت ابراہیم نے، کامیاب. یہ ایک بات تو پتہ چل رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں لوگ لاجیکل تھے، ایموشنل نہیں تھے. انہوں نے سن لیا حضرت ابراہیم کی لاجک کو، منطق کو سمجھ گئے. دوسری منطق، حضرت ابراہیم نے ستارے اور چاند کا سلسلہ سنا ہے آپ نے. چاند کو انہوں نے خدا کا، ستارے کو خدا کا، اس کے بعد سورج کو خدا کا، اس کے بعد ڈوبنے والے کو میں خدا مانتا نہیں ہوں. پھر انہوں نے لاجیکلی سمجھا دیا یہ خدا ہو نہیں سکتے. تیسرے نمرود کے سامنے لے گئے. نمرود نے کہا کیا بات ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا مسئلہ یہ ہی ہے، تم خدا نہیں ہو. اگر خدا ہو تو سورج کو جو ہے مشرق سے نکالو. قصہ آپ 100 مرتبہ سنتے رہتے، میں نتیجے کی طرف جاتا ہوں. ان پورے قصے میں حضرت ابراہیم نے مذہب کو اٹیک نہیں کیا ہے، مذہب کو دعوت دی ہے. تو دعوت دینا اور ہے، اٹیک کرنا اور ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہو وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، تم اٹیک مت کرو، دعوت دو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو اچھی طرح سے پیش کرو، لاجیکلی پیش کرو. لیکن کبھی یہ مت بولو کہ تم برے ہو، تم خراب ہو. ہمارے پاس اٹیک ہوتا ہے، تم لوگ یہ کیوں کرتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، آزاداری کیوں کرتے ہو. 14 سال سے وہی جواب دیتے چلے جا رہے ہیں، مگر پوچھتے جا رہے ہیں. ہم سے ایسا نہ پوچھیے، ہم ایسا پوچھیں گے کہ آپ جو ہے ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز کو الگ الگ کیوں. ہم خود سوال کریں، ایسی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ منطقی اصول پیش کرنا چاہیے. منطق کیا ہے؟ لاجیکلی آپ اپنا عقیدہ رکھیے، ہم اپنا. قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن سے بحث کیجیے، بات واضح ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل. یہ گرمی میں صلوات آپ کی ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو ہم کیسے مانیں کہ وہی سچی ہے؟ کل بحث چھوڑا تھا میں نے یہاں پر
ہاؤ ڈو وی نو کہ یہ جو وہی کہتے ہیں آپ لوگ وہ ریویلیشن جس کو کہتے ہیں یہ سچی ہے، کہاں سے مانے؟ کل میں نے ایک ایگزامپل دی تھی، آج ذرا سا ایکسپینڈ کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے اچھی طرح سے۔ قرآن مجید نے انسان کو دعوت دی ہے یونیورس کو تم اسٹڈی کرو، اور آج کے سائنسدان اسٹڈی کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں دیر کوڈ بی لائف دوسرے پلانٹ میں، چنانچہ مارس کے لیے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ممکن ہے کہ وہ نشانیاں ہیں کچھ پانی وغیرہ کی، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اگر کہیں حیات دیکھنا ہے تو کیا دیکھو؟ پہلے پانی دیکھو، پانی جہاں ہے حیات۔ قرآن مجید 1400 سال پہلے ذہن انسانی کو دعوت دے رہا ہے۔ سورہ رحمان 55واں سورہ، آیت دیکھیے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جن و انس، انہیں دونوں کو بتایا کہ دونوں میں کیپیسٹیز ہیں، جنات میں بھی انسانوں بھی۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم میں طاقت ہے تو چھوڑ دو زمین کو، جاؤ دوسرے پلانٹ کی طرف، یعنی پاسبلٹیز آف گوئنگ ٹو ادر پلانٹ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ تو کہاں سے جانا چاہیے تھا؟ جانا چاہیے تھا مکے سے، جہاں سے جانا چاہیے تھا مدینے سے۔ مکے مدینے والے تو الجھے ہوئے ہیں کرسی کی چکر میں، وہ غلامی کی چکر میں۔ مولا علی نے کیا فرمایا تھا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو، میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں زمین سے۔ اگر اس وقت پوچھا ہوتا مولا مارس پہ کیسے جانا ہے، شاید مولا پورا سسٹم بتا دیتے۔ انہوں نے کہا اچھا سلونی، میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ جی مولا نے کہا بیوقوف، اگر میں ایکس نمبر بتا بھی دیا تو تصدیق کیسے کرے گا؟ زندگی گزر جائے گی تمہارے بال گننے میں۔ ایون اف آئی گیو یو دی ایکس نمبر، تم کیسے؟ مگر مولا نے یہ فرمایا اچھا تم اتنا سمجھتے ہو، تیرا پوتا ہوگا جو میرے بیٹے کو شہید کرے گا۔ مولا نے اس کو ہنٹ دیا۔ کون تھا وہ؟ کربلا میں کمانڈر ان چیف عمر ابن سعد کا باپ تھا وقاص۔ وقاص نے اٹیک کیا تھا مولا کے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ قرآن پاسبلٹیز آف گوئنگ انٹو دی پلانٹس۔ میرے نوجوانوں ذرا سا قرآن سے دل لگاؤ، ذرا سا دل قریب کرو، ایک آیت میں ڈوب جاؤ، تحقیق کرو اپنے انٹرسٹ کی چیز۔ ہو سکتا ہے ہر ایک کی دلچسپی الگ الگ ہو اور ہر ایک کے پروفیشنلز الگ الگ ہوں، کوئی بایولوجی میں ہے، کوئی پولیٹیکل سائنس میں ہے، کوئی سوشل سائنس میں ہے۔ جو بھی آپ کی سبجیکٹ ہے اس میں تلاش کرو کون سی آیتیں ہیں جو میرے سبجیکٹ سے مربوط ہیں۔ جب تک اس پہ کام نہیں کریں گے ہم لوگ، نتیجہ سامنے آنے والا نہیں ہے۔ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، لیکن اگر تم کوشش کرو گے تو تم بہت تیزی سے آگے بڑھ سکو گے، اس لیے کہ تمہارے پاس جو ٹول ہے کسی کے پاس ٹول نہیں موجود ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس علی ہے، دوسرے کے پاس علی نہیں۔ آپ نے کہاں دیکھا 35 ایئرس کے انقلاب اسلامی جمہوری اسلامی میں انقلاب سے پہلے 37% لٹریسی تھی، آج 100% لٹریسی ہے۔ لڑکیاں پڑھی لکھی زیادہ ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ 300 سے زیادہ ایران میں موجود ہیں۔ آج ان کی ترقی کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک چھوٹی سی جھلک کا نام ہے غدیر کی ایران۔ ابھی وہاں بہت سے کمیاں ہیں، ابھی وہاں جانے بہت انشاءاللہ بہت زیادہ کام کرنا ہے، لیکن جو سامنے ظاہر ہو رہا ہے اتنا واضح ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی لیے کیا کہو اٹھ کر کے، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مدد۔ تو جھرجھری لو، پکارو یا علی، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، آواز آخر تک آنا چاہیے، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، نام علی ہے نام خدا،
طوفانوں 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 بطن ماہی و زندان و آگ میں ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا حیدری دیکھ تو یہ ہے شبنم آپ کے چہروں پر نکھار کے لیے، اسی لیے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابھی موٹیویشن فیکٹر ہے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہمارے پاس علی موجود ہے، ہم علی کے نام سے اب لوگ دوسرے نعرے کی کوشش کریں کوئی ملتا ہی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ فیٹس کے دیکھنے کی آج کل 3D پریزنٹیشن بھی شروع ہو چکا ہے۔ فیٹس کہتے ہیں جنین میں بچہ، ماں کے شکم میں جو بچہ ہے کتنے پردوں میں ہے، دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے کیا کیا سائنٹسٹ نے ڈیولپ کیا چیز کو؟ الٹرا ساؤنڈ۔ اب اس کی ترقی اتنی ہو گئی 3D شروع ہو گیا اس میں، 3 یعنی 3 ڈائمنشن۔ تو یہ لوگ 3 ڈائمنشن میں بہت خوش ہیں، قرآن ہے ملٹی ڈائمنشن۔ آپ ذرا سا غور کیجئے تو ہر طرف سے ہر رخ کو قرآن سمجھاتا ہے۔ ایک ہے ہمارے ہی ٹورنٹو کا اسی لائن کا سائنٹسٹ، اس کا نام ہے ڈاکٹر مور، UFTO یونیورسٹی آف ٹورنٹو کا ہے، اس کا نام ہے MOORE۔ اگر آپ گوگل میں سرچ کریں اس کے پورے آرٹیکلس مل جائیں گے، اس کے اسپیچز مل جائیں گے۔ اس نے پیش کیا ہے کہ فیٹس کے جو اسٹیجز ہیں 6 اسٹیجز میں فیٹس یعنی بچہ جنین ترقی کرتا ہے ماں کے شکم میں۔ جب اس نے پیش کیا تو ایک مسلمان نے قرآن اٹھا کر کے سورہ مومنون، نطفہ مضغہ علقہ کسون العظام فخلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالق۔ وہ پریشان ہو گئے ہیں کیا کہہ رہے ہو یار؟ اور دیکھو بھئی یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم 6 اسٹیج کر رہے ہو، یہ پہ یہ لو۔ اس نے کہا دے دو مجھے۔ ریسرچ کر کے وہ دیکھا قرآن کیا آیتیں، اپنی ریسرچ کو دیکھا، اس کے بعد اکنالج کیا کہ جو میں نے ریسرچ کی ہے ایگزیکٹ وہی ہے جو قرآن ہے۔ یہ نوجوانوں دوسرے کمپیئر کر رہے ہیں، ہمیں کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میں نے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک موجود نہیں ہے۔ ہم کو کمپیئر کرنے کے لیے ریسرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ سمجھ کے اس ریسرچ کرنا ہے کہ یہ قرآن نے سچ کہا ہے، اس کو ثابت کریں دنیا کے سامنے۔ تو کیسے کریں بھائی؟ یہاں پہ تو ہماری سسٹم اتنا کر دیا۔ میں لاہور کی ایک یونیورسٹی میں امام حسین کا یعنی حسین ڈے منایا گیا، اس کے ان کے ڈین سے گفتگو کر رہا تھا، وہ بتا رہے تھے مولانا پورا سسٹم برباد کر دیا گیا، اب وہ ایجوکیشن کا سلسلہ جیسے پہلے تھا نہیں ہے، ہمارے لیب میں وہ مزہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ آج NED کا مسئلہ لیجئے، جہاں کی سرٹیفکیٹ دنیا میں اتنی زیادہ نامور تھی کہ لوگ اس کی قدر کرتے تھے، آج ہماری سرٹیفکیٹوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ کیوں اس مقام پر لا دیا؟ باقاعدہ اس کے پیچھے میکانزم کام کیا ہے جو آپ کو اس سطح پر لائے۔ تو آپ لوگوں کی ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیں پاکستان اسلامک ریپبلک پاکستان کو جتنا شیعہ فکر زندہ کر سکتی ہے کوئی اور فکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے پاس موٹیویشن فیکٹر موجود ہیں، تمہارے پاس فیکٹر موجود نہیں ہے۔ وہ فیکٹر کیا ہے؟ حقائق سامنے ہیں، ہمارے پاس ولایت موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ہماری بحث ہے کریٹیکل، آیا وہی سچی ہے کیسے مانیں؟ ہم مثال پیش کر چکے، 2 مثالیں، کل ایک مثال دی تھی، آج 2 مثالیں۔ ایک مثال قرآن ہی کہہ رہا ہے پاسبلٹیز آف گوئنگ ٹو دی ادر پلانٹ، یعنی انسان میں جن میں خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اڑ کے جا سکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ لوگ صرف کوشش نہیں کر رہے ہیں، جو ابھر رہا ہے اس کو دبا کے کوشش کر رہے ہیں۔
اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے اس کو بھی کوشش کرنے دو، ہم بھی کریں کوشش کو۔ تو ان لوگوں کا سلسلہ سیاست الگ ہے، ہماری سیاست الگ ہے۔ ہماری سیاست کیا ہے؟ دیکھیں قرآن جواب دیتا ہے۔ حضرت سلیمان سب سے زیادہ بادشاہت ان کے پاس، سب سے زیادہ قوت، پرند پہ، چرند پہ، ہواؤں پہ، جنات پر، انسانوں پر قوت تھی۔ فوج لے کر کے جا رہے تھے، چونٹی نے آواز دی، چونٹی کے سردار نے، اندر چلو۔ وقالت النملۃ ادخلوا ابوابکم ادخلوا بیوتکم، نملہ چونٹی نے یہ کہا کس سے؟ اپنے پورے لشکر سے۔ تو معلوم ہے چونٹی کا بھی سردار، قرآن یہ بڑا لیڈرشپ چونٹی میں اتنی ہے، اشارہ کیا بلوں میں چلے جاؤ، سب چلے گئے۔ اگر ہمارے پاس لیڈرشپ ایسی ہو جائے، ایک ایسا ہو جس کے اشارے پہ سارے مسلمان چلے جائیں تو دنیا، تو وہ کون سی ولایت ہے؟ وہ غدیر کی ولایت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میرا پوائنٹ اچھی طرح سے سمجھیے، کتنی بڑی ترقی کر گئے آج سائنس۔ چنانچہ چونٹیوں سے متعلق بھی بہت سے ویڈیو بن گئے ہیں، آپ ایکسپلور کیجئے، جیوگرافی کے پورے دیکھیے کتنے اچھی طرح سے کام ہوا ہے، اس میں بھی دیکھ لیجئے۔ کیا کوئی انسان چونٹی کی بات سن سکتا ہے؟ پاورفل مائک لگا دیجئے، مائکروسکوپک مائک، بہت پاورفل، چونٹی کے منہ میں، سنیے زبان کو، سن سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح سے کوئی آلہ موجود ہے۔ پھر حضرت سلیمان سن کیسے رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ چونٹی کی فریاد کو بھی سنتا ہے، تو پورے انسانوں کا پھر مسئلہ ہی حل ہے۔ تو چونٹیوں کے سردار کی گفتگو کو سن کر کے بتایا سلیمان نے یہ الہی نمائندگی میں دم ہے کہ حتیٰ جانور کے رائٹس کو بھی ادا کر سکے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا تھا کہ اے زینب دیکھو یہ مرغابیاں ہیں، اگر تم ان کو پال نہیں سکتی ان کو آزاد کر دو۔ یعنی امام حسین بتا رہے ہیں، مولا کائنات بتا رہے ہیں رائٹس ہے ان کا، ان کی رائٹ یہ ہے کہ تم خیال رکھو ان کا، اگر نہیں کر سکتے ان کو آزاد کر دو۔ عزیزان گرامی کب کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ کب بتا رہا قرآن؟ آج اگر کسی کے پاس اس طرح کی بات ہے تو سب ہم سے لی گئی ہے، تو ہم لوگوں نے کھو لیا ہے۔ وی نیڈ ٹو ریوائیو۔ اس کے لیے ذرا سا بہت زیادہ کوشش کریں، یہ مجلسوں کو فائدہ پہنچائیں اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں، سوسائٹی کو۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھے گی بات۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ وعجل فرجهم۔ قرآن مجید پورے پلانٹس کو ویل آرگنائز پلانٹس مانتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کے معنی یعنی گیون محور پہ چلنے کا نام ہے تسبیح۔ خدا نے جس چیز کو بنایا اس چیز میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کا نام ہے تسبیح۔ اور جو چلے گا تو اس کے معنی کہ نظم ہوگا۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے وصیت فرمایا بیٹا 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 بیٹے ہوشیاروں میں جا رہا ہوں، قرآن 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 قرآن۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا نظم امور قوم، آرگنائز رہو، آرگنائزیشنل اسکلز پیدا کرو، نوجوانوں آرگنائز رہو۔ صبح کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب کھانا ہے، کب پینا ہے، کب کھیلنا ہے، منظم رہو کامیاب ہونے کے لیے۔ اگر تنظیم دیکھنا ہو تو کربلا پہ ایسا منظم انقلاب امام حسین نے برپا کیا کہ سب کچھ بھلا سکیں گے مگر کربلا نہیں بھلا سکیں۔ صرف 8 دن میں امام حسین نے، اب میں مسلسل ایک سوال کرتا ہوں، کوئی بھی مولوی لا لیجیے، کتنا بھی بڑا خطیب، کتنا بھی بڑا علامہ، اس سے یہ کہیے کہ ایک روز میں کربلا کے مسائل بیان کرو۔ ایک دن تم کو دیں گے صبح سے لے کر تم پورے مصائب کربلا کے بیان کرو، نہیں کرے گا۔ جس کو ہم بیان نہیں کرتے امام حسین کر کے بتا جائے، یعنی پریکٹیکلی امام حسین نے یہ کیا ہے؟ آرگنائزیشنل اسکلز، ایسا اسکلز ہیں کہ سب کچھ بھلا سکیں گے مگر کربلا نہیں بھلا سکیں۔ اسی لیے اس پہ بھی کام کرنا ہے کہ مولا نے جو دعوت دے کے بلایا ہے اس کن کن کو بلایا ہے، یہ لوگ کیوں ہیں، مخصوص لوگ ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ٹرائبل سسٹم ہے وہاں پر اس زمانے میں،
مولا چاہتے تھے کربلا کا واقعہ ہر ٹرائب میں گھسے، ایسا جائیں کہ ساری دنیا سب کچھ بھلائے مگر کربلا کو نہ بھلا سکے۔ چنانچہ لیٹرز جہاں کئی لکھے ہیں ان میں سے ایک لیٹر گیا ہے کس کے پاس؟ حبیب ابن مظاہر۔ اگر پبلک لقب دے دے کسی مولوی کو تو مولوی خوش ہو جاتا ہے، علامہ آیت اللہ حجت الاسلام والمسلمین، ماشاء اللہ، صداقت جس سے کوسوں دور اسے صدیق کہتے ہیں، یہاں القاب کی تقسیم رسم عام ہے ساقی۔ تو یہاں ہو گیا نا بھائی، خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام اگر کسی کو ٹائٹل دے دے، مولا خط لکھتے ہیں من الحسین الی رجل فقیہ، الی رجل فقیہ۔ کس کا ٹائٹل ہے؟ امام حسین کا ٹائٹل ہے۔ کیا ٹائٹل ہے؟ کس کے لیے؟ حبیب ابن رجل فقیہ۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے دین کی، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ امام حسین نے بتایا جو حسین تک آ جائے وہی رجل فقیہ۔ سمجھنے کی کوشش کرے، جو حسینی انقلاب کو سمجھ جائے وہی رجل فقیہ۔ لیٹر نکلا، تاریخ کہتی ہے کہ کوفہ اتنا پرآشوب تھا، سب سے زیادہ جو پیک بزنس چل رہا تھا وہ لوہار کا بزنس تھا۔ کہیں پر تیر بن رہے تھے، کہیں پر تلوار بن رہے تھے، کہیں پر تبر بن رہے تھے، تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اور اس زمانے میں لیٹر کا لے کر کے جانا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ امام حسین نے جن کو لیا ہے، اندازہ کیجئے کتنے کمیٹڈ لوگ تھے کہ اگر آج کسی کو کوئی کام دیں تو ہم لوگ بغلے جھانکیں گے۔ ایک مقام سے کربلا سے کوفے جانا اور پورے خطرات کو مولنا اور پیام پہنچانا اس کوفے میں جہاں پر لوگ تیار ہو رہے ہیں ایک نواسہ رسول کو ذبح کر۔ قاصد نامبردار کوفے پہنچا۔ وہ ٹائم کچھ ایسا تھا کہ شاید اس نے چوز کیا کہ ایسے موقع پہ جائیں زیادہ لوگ واقف نہ ہو۔ شام کا کھانے کا ٹائم تھا، ڈنر ٹائم جو عموماً ہوتا ہے۔ ادھر حبیب بھی اپنی زوجہ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک لقمہ جو ہے پھنسا گلے میں۔ عربوں میں شگون تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو قاصد ضرور آیا ہے، کوئی پیام آنے والا ہے۔ اتنے میں دق الباب ہوا۔ حبیب نے پوچھا من، کون ہے؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ اللہ رے محبت، حبیب دسترخوان سے اٹھ جاتے، تیزی سے تیر کی طرح پہنچتے ہیں قاصد کو کی طرف۔ کیا برید الحسین؟ مولا نے ہاں یہ مولا حسین کا خط کو ہاتھ میں لیا، پڑھنے لگے۔ لکھا ہوا تھا من الحسین الی رجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ حبیب میرے بچپنے کے دوست، تیرا دوست دشمنوں میں گر گیا۔ عزاداری کربلا کے بعد عزاداری سید سجاد نے کی ہے۔ کیسی عزاداری کی؟ جب بھی پانی آتا کربلا کا رخ کرتے تھے، السلام علیکم یا عبد قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا۔ جب بھی پانی آیا سامنے، کتنے ایک سال نہیں 35 سال، جب بھی پانی آیا کربلا کا رخ کیا، بابا اے میرے پیاسے بابا۔ امام رضا کے پاس ریان پہنچے، محرم کا زمانہ تھا۔ ریان ابن شبیب
سلام کر کے بیٹھے. یا ابن الشبیب ان کنت باکیا للشیء. یہ دنیا خطرناک دنیا ہے. کبھی روٹی ستاتی ہے, کبھی بچے, کبھی یہ دنیا پنچ کرتی ہے ہر طرف. اے شبیب, دنیا کبھی تکلیف دے تو دنیا کی تکلیف پہ مت رو, کہو ہائے حسین. یا ابن الشبیب ان کنت باکیا للشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. جب بھی پریشانی ہو کسی پریشانی میں نہ رونا بلکہ حسین کو یاد کرنا. ہائے حسین. کیوں روئے بھائی حسین کے نام پر؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشِ. وہ ایسے ذبح ہوا جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں. مولا نے مثال بکروں کی کیوں دی؟ اس لیے کہ جب بکرے ذبح ہوتے ہیں کوئی روکتا نہیں ہے, بھیا جانور کو کاٹتے کیوں ہو؟ حسین کٹ رہا تھا, کوئی روکنے والا. حبیب آنکھوں سے لگاتے ہیں, مولا کے خط کو زوجہ کے پاس آتے ہیں. سمجھ گئی بیوی مومنہ, دیکھ رہی ہوں تشویش ہے تمہارے چہرے, کیا بات ہے بتاؤ؟ کوئی بات نہیں. میں نے کوئی تو بات نہیں. پھر بتایا کہ ہاں مولا کا خط. پھر کیا سوچا تم نے؟ کہا سوچ رہا ہوں تمہارا کیا ہوگا. زوجہ حبیب نے کہا چھوڑو ان باتوں کو, ہماری تباہی کی کوئی اہمیت نہیں. جاؤ فرزند رسول, فاطمہ کا لاڈلا بلا رہا ہے. اگر تم جا نہیں سکتے تو میں. حبیب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام کو ورکر کے حوالے کیا, گھوڑے کو, کہا فلاں مقام پہ پیچھے سے چلے جاؤ, اس لیے کہ کوفہ پر آشوب ہے, وہاں پر پہنچو, میں آ جاؤں گا. غلام کہتا ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچے انتظار کر رہا تھا, گھوڑے نے گھاس سے اپنے منہ کو ہٹا لیا. غلام یہ کہہ رہا تھا اے گھوڑے اگر تیرا آقا نہیں آیا تو میں چلوں گا, فرزند رسول کی مدد کروں گا. حبیب نے منہ پہ تماچے مارے. اے پروردگار کیا زمانہ آیا, جانور بھی حسین کی مدد کے لیے تیار, غلام بھی حسین کے لیے مدد کے لیے تیار ہے. بس ختمہ دعا, خدا کسی غم میں نہ رلائے. حبیب کربلا کے میدان میں پہنچنے والے ہیں, گرد و غبار و بھری. لوگوں نے تکبیر کہی, مولا نے کہا جاؤ عباس استقبال کرو. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. زینب نے فضہ سے کہا دیکھو کون آیا ہے, جو بھی آتا ہے تو میرے بھائی کا قاتل آتا ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں آتا. پلٹ کر آئی بی بی مبارک ہو, ایک چاہنے والا آیا ہے. زینب نے کہا اچھا فضہ, حبیب کو ہمارا سلام کہنا. حبیب نے منہ پہ تماچے مارے. فاطمہ کی بیٹی صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. ماتم حسين.